اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید۔ سورہ قاف کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورہ حجرات مکمل ہو چکی ہے۔ یہ 26واں پارہ ہے۔ حرف قاف جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کی اصل یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہوتا ہے۔ اس کے اصلی اور حقیقی معنی کو اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی توجہات اور آپ کے فیض سے جو خاص لوگ ہوتے ہیں امت میں سے وہ بھی جانتے ہیں۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید۔ اللہ تبارک و تعالی کا قسم کھانا کسی چیز کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ارشاد فرمایا کہ قسم ہے قرآن کی جو کہ بزرگی والا ہے، المجید بزرگی والا۔ یہ قرآن مجید جو ہے اللہ کا کلام ہونے کی نسبت سے یہ بہت عظمت والا ہے، بہت شان والا ہے۔ جس چیز کو بھی اس کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے اس کو عظمت اور شان مل جاتی ہے۔ یہ کاغذ ہے جس پر یہ لکھا ہوا ہے، ہم میں سے کوئی اس کاغذ کی بے ادبی بھی کرے گا تو وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ یعنی بے ادب جو ہے وہ نجات نہیں پا سکتا، تو اس کی بھی بے ادبی نہیں ہو سکتی۔ جس چیز پر قرآن مجید رکھا جائے اس کا ادب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے وہ بادب ہو جاتی ہے، اس کا ادب ہو جاتا ہے۔ تو یہ عظمت والا کلام ہے۔ مجید کا معنی ہے بزرگی والا، عظمت والا ہے۔ اور یہ قسم اللہ تبارک و تعالی نے کس لیے کھائی ہے؟ یہ اپنے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کہ قسم ہے اس عظمت والی کتاب کی، اس قرآن مجید کی، کہ اللہ کا رسول سچا ہے، اللہ کا رسول برحق ہے۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، مگر یہ نادان حیران ہیں، تعجب میں ہیں اس بات سے کہ آیا ہے ان کے پاس ڈرانے والا، منہم انہی میں سے۔ کفار کو اس بات پر بڑا تعجب تھا کہ یہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہماری قوم میں سے ہے، یہیں پیدا ہوئے ہیں، بچپن یہیں گزارا ہے، اب جوان ہو گئے، نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر رسول آنا ہوتا تو فرشتہ آ جاتا، کسی اور مخلوق میں سے رسول آ گیا۔ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ چیز مغویاں کرتے تھے، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بلکہ یہ تعجب میں ہے اس بات سے کہ جو ڈر سنانے والا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان ہے بشیر، خوشخبریاں سنانے والا نیکوکاروں کو کہ تمہارے لیے جنت ہے، اور بد کرداروں کو ڈر سنانے والا کہ ایسے لوگوں کے لیے دوزخ ہے تاکہ دوزخ سے بچ جاؤ۔ لوگوں کے انسانیت کے بھلے کے لیے اللہ پاک نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے، لیکن ان کو تعجب اور عقل دیکھو، ایک طرف وہ ہستی جو وہاں پیدا تو ہوئے ہیں ان کے سامنے، بچپن وہاں گزرا ہے، لیکن بچپن تو نرالا تھا نا، عام بچوں کی طرح تو نہیں تھا نا، عام بچوں کی طرح نہیں تھا۔ یہ وہ بچہ ہے کہ اپنے انگورے میں چاند کی طرف انگلی اشارہ کرتا ہے تو چاند ایسے ایسے کھیلنے لگتا ہے۔ ہاں جی، یہ وہ ہستی ہیں، بچپن بھی گزرا ہے تو بڑا بے مثل بچپن گزرا ہے، جوانی، اور اس وقت کا جو نوجوان تھا اس قسم کے یہ نوجوان بھی نہیں، نہ جھوٹ، نہ ہیرا پھیری، نہ بدکاری، نہ کچھ، پاک زندگی۔ ہاں جی، تو یہ تو بات ان کے لیے قابل فخر ہونی چاہیے تھی کہ ایسی ہستی جس کا ہم نے کوئی عیب نہیں دیکھا، صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے۔ ایک طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی در ذات پاک ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ پتھر لیا ہے، اس کی مورتی بنائی ہے، اپنے ہاتھ سے گھڑ کے اس کو عبادت خانے میں رکھ لی ہے، یہ ہمارا خدا ہے، اس کی عبادت شروع کر دی۔ ہاں جی، یہ جو بے مثل ہستی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح سے حسین بنایا ہے، جن کا ظاہر بھی حسن والا، باطن بھی حسن والا، کوئی کسی طرح کی علائش قریب تک نہیں گزری، اس ہستی کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے کہ یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے، تو وہ جو مورتی بنا کے رکھی، یہ نہیں پتا کہ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، وہ عبادت کے لائق کیسے، یہ عقل ہے ان کی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، اور کافروں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہماری قوم میں سے ایک بندے نے کھڑے ہو کر اعلان نبوت کر دیا کہ یہ نبی، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر باتیں بڑی عجیب کرتی ہیں، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے، یہ واپسی تو عقل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے تو اس قوم سے ان کا رسول بن کے آ جانا یہی ہمارے لیے تعجب کی بات تھی، پھر تعجب پہ تعجب، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتی تھی، اتنی عقل کے اندھے تھے۔ اللہ نے بار بار ارشاد فرمایا کہ تمہیں جس نے پہلے پیدا کیا اس تم کیا تھے، اب تو تم پھر ہو، تمہارا کوئی نام ہے، تمہارا کوئی جسم ہے، تمہارا کوئی وجود ہے، بغیر کسی نقشے کے، بغیر تمہارے وجود کے پہلے جس ذات نے تمہیں پیدا کیا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا تم۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جیسے یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہوگے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے اس قسم کے اعتراضات سے جن کے جوابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیے ہیں، اور یہ انسان کو عقل فراہم کرتی ہیں، یہ آیات انسان کو حقیقی اور اصلی شعور فراہم کرتی ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے اور برحق رسول ہیں، آخرت برحق ہے،
انسان نے مرنا ہے، دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی ہونا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔